بعض ساتھی سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے اندر صورتوں کو کیسے پڑھنا ہے؟ بس اوقات ایسے ہوتا ہے ہم قل اعوذ برب الناس پہلے پڑھ لیتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق بعد میں پڑھتے ہیں، تو کیا ہماری نماز ہو گئی؟ تو یاد رکھیں قرآن کی صورتوں کو ہم نے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اگر قل اعوذ برب الفلق پہلے ہے تو پہلی رکعت میں وہ پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس بعد میں ہے تو دوسری رکعت میں وہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر کسی نے بھولے سے بعد والی صورت پہلی رکعت میں پڑھ دی اور پہلی صورت بعد والی رکعت میں پڑھ دی، اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں خلاف اولا، مکروہ کام۔ اور بعض یہ بھی سوال کرتے ہیں جی میں نے پہلے قل هو اللہ پڑھی اور اس کے بعد میں نے قل اعوذ برب الناس پڑھی، اس طرح پڑھنا کیسے؟ یاد رکھیں جب ہم قرآن پاک کی کوئی صورت پڑھتے ہیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ درمیان سے یا تو اس سے اگلی صورت پڑھ لیں، ایسا نہ کریں کہ درمیان میں صرف ایک صورت چھوڑیں، اگر چھوڑنی ہے تو کم از کم 2 صورتیں چھوڑیں۔ مثلا آپ نے تبت یدا پڑھی، اب تبت یدا کے بعد آپ قل اعوذ برب الفلق نہ پڑھیں کہ درمیان میں صرف قل اللہ چھوڑ رہے ہیں، بلکہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں اگر آپ نے چھوڑنی، یا تبت یدا کے بعد متصل قل هو اللہ پڑھ لیں۔ ہاں ایک بڑی صورت چھوڑی جا سکتی، یعنی ایک صورت آپ نے پڑھی ہے تو درمیان میں ایسی بڑی صورت آپ چھوڑ سکتے ہیں کہ اس ایک صورت کے ذریعے بندہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے والضحیٰ پہلی رکعت میں پڑھی، علم نشرہ چھوڑی، دوسری رکعت میں سورۃ التین پڑھ دی تو ٹھیک ہے، کوئی کراہت نہیں، کیونکہ علم نشرح کی 8 آیات ہیں، آپ اس میں 2 نماز کی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، 2 نماز کی رکعتیں پڑھی جا سکتی۔ بعض یہ بھی ساتھی سوال کرتے جی مجھے تو صرف قل هو اللہ ہی آتی، تو کیا میں نماز کی ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھ سکتا ہوں؟ بھائی تھوڑا سا وقت نکال کے اور صورتیں بھی یاد کر لو، ہر کام کے لیے وقت ہے کہ صرف قرآن یاد کرنے کے لیے وقت نہیں۔ جب تک اور صورت یاد نہیں ہوتی تو ایسا شخص ہر رکعت میں بھی اگر وہ ایک ہی صورت پڑھے تو اس کے ذریعے اس کی نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی۔